السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز. ناول ابھی ایک خواب باقی ہے، ایپیسوڈ 5. ایلیا باہر مجھ سے بھاگتی کیوں ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا؟ وہ چھت کی ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے ساتھ والے گھر کی چھت پر کھڑے چھوٹے سے بچے کو پتنگ اور ڈور سے الجھتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب عارف مصطفیٰ نے بالکل اچانک اس کے قریب آ کر کہا. وہ اتنی مگن کھڑی تھی کہ اسے عارف کے قدموں کی آہٹ تک سنائی نہیں دی تھی. اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بچے کی طرف دیکھنے لگی جب ڈور سلجھا چکا تھا اور پتنگ اڑانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو یوں بے دھڑک اوپر نہیں آنا چاہیے. شاید آپ کو معلوم نہیں کہ بلال کی امی کو جب فٹس پڑتے ہیں تو وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. اگر کبھی دروازہ کھلا رہ جائے غلطی سے تو آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. وہ اس کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا. میں نے اتفاقاً ہی آپ کو اوپر آتے دیکھ لیا تھا. وہ تو مونا نے بتایا کہ آپ اکثر آتی رہتی ہیں اوپر. آپ کو آخر میری اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ چڑ سی گئی. وجہ بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ مسکرایا. ایلیا پھر لڑکے کی طرف دیکھنے لگی جو پتنگ اڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب ہوش ہو رہا تھا. ایلیا کا اسے اگنور کرنا شاید عارف مصطفیٰ کو اچھا نہیں لگا. تبھی ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے ایلیا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا. کیا ان سارے بیتے دنوں میں آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ سے ہمدردی کی ہے. میں اس ہمدردی کا شکریہ ادا کر چکی ہوں. آپ میرے کاغذات لائے ساہیوال سے، مجھے ایڈمیشن دلوایا، اس کے لیے میں آپ کی بہت ممنون ہوں. اور مزید کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایلیا آپ سب سے بدگمان ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن پلیز مجھے غلط مت سمجھیں. میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور اس وقت مجھے صرف آپ سے یہ کہنا تھا کہ پلیز کسی بھی کاغذ پر اگر بھائی جان، بلال یا طلال آپ سے دستخط کرنے کے لیے کہیں تو مت کیجیے گا. ایلیا نے چونک کر اسے دیکھا. اسے کالج جاتے ہوئے 6-7 ماہ ہو گئے تھے. کسی نے اس کے ایڈمیشن لینے پر اعتراض نہیں کیا تھا. عارف نے خاموشی سے آ کر اسے لیونگ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کل صبح وہ اسلامیہ کالج کوپر روڈ آ جائے. اس نے وہاں کی پرنسپل سے بات کر لی ہے. بس وہ پرنسپل سے مل لے اور بتا دے کہ عارف مصطفیٰ نے بھیجا ہے. وہ عارف کے التفات پر حیران تو تھی، لیکن اس وقت وہ اس کی مدد لینے پر مجبور تھی. صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے بڑے بھیا کو مخاطب کیا تھا. بڑے بھیا، آج آفس جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کر دیجیے گا اسلامیہ کالج. میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں. ہاں لے جاؤں گا. اس طرح آدھا سال گزر جانے کے بعد ایڈمیشن نہیں ملتا. شابی بھابی نے رائے دینا ضروری سمجھا تھا. میرے پاس لیونگ سرٹیفکیٹ ہے، میں پرنسپل سے بات کر لوں گی اپنی مجبوری کی. اتنی انسانی ہمدردی تو ہوگی ان میں. کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا، میں کوشش کروں گا. چھوٹے بھیا کی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی. لیکن اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ میرے خیال میں تو FA کر لیا ہے بہت ہے. چھوٹی امی کو شاید یہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ وہ کالج جائے. ماما، مجھے تو آپ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بنو، نہیں تو MSc کرنا. آج کل تو ہر لڑکی ماسٹر سے کم نہیں پڑتی. پھر ایلا کو کیوں منع کر رہی ہیں؟ جلدی انڈا چھیلتی ہوئی انوشا چپ نہیں رہ سکی تھی. چھوٹی امی نے اسے گھور کر دیکھا. عارف مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ اس نے چہرہ جھکا کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی تھی. یوں اس کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. نینا، عادل اور انکل آفتاب نے فون پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور پڑھائی جاری رکھنے کی تاکید کی تھی. اسے ان دنوں بہت سی باتیں حیران کرتی تھیں. بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا کا التفات، ابی جان کا کبھی کبھار اس کی خیریت پوچھ لینا. وہ ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کی طلاق کیوں دلوائی گئی ہے. بوا سے بھی کچھ خاص معلوم نہیں ہو سکا تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک بار اسفندیار کو بڑے بھیا سے کہتے سنا تھا کہ اگر ایلیا وہاں ہی رہی ساہیوال میں تو ساری جائیداد بھی وہاں ہی جائے گی، وہ لوگ مالک بن جائیں گے. لیکن بوا کون سی جائیداد؟ اس کا خیال تھا کہ بوا بونچا سننے لگی ہیں، اس لیے کچھ کا کچھ سمجھ لیا ہوگا. یہ تو مجھے معلوم نہیں. اس روز اس نے ان کو بہت خریدا تھا. سچی بات ہے بیٹا، ہم تو اتنا نہیں جانتے. بلال میاں یہ ذرا سے تھے جب ہم اس گھر میں آئے تھے. تمہارے ابی جان نے کہا تھا بچوں کی والدہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے مستقل یہاں ہی رہنا ہوگا. اپنا آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں سوائے ایک بیاہی بیٹی کے، سو ادھر ہی رہے لاہور کے ہو کر.
ابھی آئے سال بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک روز اسفند میاں تمہاری امی کے ساتھ آ گئے۔ یہ سمرین ہے بوا، تمہاری بیگم صاحبہ۔ اللہ بخشے سمرین بی بی بھی کیا چیز تھی۔ شکل و صورت تو اللہ نے ایسی پیاری دی تھی، اس پر اخلاق سیرت چند ہی دنوں میں سب گرویدہ ہو گئے۔ بلال کسی سے سنبھلتا نہ تھا، ضدی اور چڑچڑا۔ اب سمرین بی بی کا پلو تھامے ان کے ساتھ ساتھ پھرتا رہتا۔ سچ تو یہ ہے کہ سالوں میں سمرین بی بی نے بلال اور طلال دونوں کو اتنی محبت دی، اتنا خیال رکھا ان کا، کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ امی کے میکے سے کبھی کوئی آیا نہیں ملنے، ملک صاحب ہی آتے تھے۔ ایک بار سمرین بی بی نے ذکر کیا تھا کہ ان کی پیدائش پر ہی ان کی والدہ وفات پا گئی تھیں۔ نانا نانی نے پالا تھا، تو نانا نانی شاید وہ بھی وفات پا گئی ہوں، بوا نے خیال ظاہر کیا۔ اور امی کے ابو، سمرین بی بی نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو گئے تھے، پھر نہ کبھی پاکستان آئے اور نہ رابطہ رکھا۔ اس روز وہ بے تحاشا اداس رہی تھی، کاش اس کے نانا ابو کبھی پاکستان آ جائیں اپنی نواسی کو ڈھونڈنے۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور امی کے نانا نانی تو یقیناً وفات پا چکے ہوں گے، تبھی تو آفتاب انکل نے امی کی شادی اپنے گھر سے کی تھی۔ کاش کوئی کہیں ہوتا، اس کا اپنا، بہت اپنا۔ ایلیا، آپ نے میری بات سمجھ لی ہے نا؟ عارف مصطفیٰ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آخر میرے کہیں دستخط کرنے یا نہ کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہے؟ میرا تو نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں پر ایک لمحے کو اس کی نظریں ٹھہری۔ کیا آپ کو چھوٹی امی نے کہا ہے یہ؟ او مائی گاڈ، ایلیا بہت ہی غلط سمجھ رہی ہیں۔ حیرت ہے ابھی تک آپ مجھے نہیں سمجھ سکیں، اور نہ آپ نے میرے کسی لفظ یا جملوں کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کی۔ کیا آپ ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی امی کا بھائی ہونے کی سزا دیتی رہیں گی؟ مگر میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، ایلیا نے قدرے حیرت اور معصومیت سے کہا۔ ایلیا، اس نے گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے آج میں آپ سے وہ بات کر ہی لوں جو پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، پھر شاید مجھے موقع نہ ملے، شاید آپ مجھ پر اعتبار بھی کر لیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے آپ سے دلچسپی کیوں ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد اس گھر میں سب سے زیادہ میں نے آپ کو یاد کیا۔ آپ کو حیرت بھی ہوئی تھی کہ جب آپ یہاں تھیں تو میری آپ سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپا مجھے اس طرف جانے سے بھی منع کرتی تھیں جہاں آپ ہوتی تھیں۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ حالانکہ ان دنوں جب آپ کی شادی ہوئی تو میں ایک دو بار آپ کو دیکھ کر چونکا۔ میرا جی بھی چاہا کہ میں اس بے حد ذہین اور پیاری لڑکی سے بات کر کے دیکھوں، اور شاید آپا کے سامنے بھی ایک دو بار میں نے آپ کی تعریف کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا ایلیا کہ میری عام سی کہیں بات آپ کے راستے میں کانٹے بو دے گی۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو میں یہاں نہیں تھا۔ جب آیا تو جو بات مجھے پتہ چلی وہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپا نے بھائی جان سے کہا ہے کہ آپ، وہ جھجکا، کہ آپ کا کریکٹر اور یہ کہ آپ مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہیں، اور ثبوت کے لیے آپا نے آپ کی طرف سے میرے نام لکھے، خطوط بھائی جان کو دکھائے، اور یہ مشورہ دیا کہ فوراً آپ کی شادی کر دی جائے، ورنہ میری طرف سے مایوس ہو کر آپ کہیں اور کوئی گل نہ کھلا دیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی امی نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بھائی جان کو بتا کر ایسا کچھ نہیں تھا انہیں کوئی فیصلہ کرنے سے روک دیتا۔ عارف کے لہجے میں تعصب تھا، اور بعد میں آپ نے ابی جان کے سامنے میری صفائی پیش نہیں کی۔ وہ ابھی تک مجھے نہیں، ایلیا، میں نے اسی وقت بھائی جان سے بات کی تھی کہ ایلیا نے تو کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی، اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر بھی انہوں نے 4 سالوں میں کبھی مجھے فون تک نہیں کیا، میرے آنے پر مجھ سے بات تک نہیں کی۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا میں جانتا ہوں کہ اسے تم سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اسی لیے تو تمہارے نام وہ غلیظ خط لکھے۔ وہ تو شکر ہے تمہاری آپا جان کے ہاتھ لگ گئے، ورنہ۔ اور ایلیا، جب میں نے آپا سے کہا کہ مجھے وہ خط دکھائیں تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس بدنامی کے پلندے کو سنبھال کر رکھ لیتی؟ جلا دیے سب۔ میرے پاس اب کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں بلال اور طلال کو وہ خط دکھا کر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ تمہاری رائٹنگ نہیں ہے۔ میں تمہارے کمرے سے تمہاری فائل اٹھا لایا تھا، لیکن آپ کو کیوں یقین تھا کہ وہ خط میں نے نہیں لکھے تھے؟
ایلیا کو خود اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، اس لیے کہ آپ اتنی سہمی سہمی رہتی تھیں، اور مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی آپا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ روایتی سوتیلی ماں تھیں اور آپ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہتا تھا کہ میری وجہ سے آپ کی تعلیم نامکمل رہ گئی۔ ہاں، یہ اطمینان ضرور تھا کہ آپ کی شادی ایک اچھے شخص سے ہوئی ہے۔ آفتاب ملک کا گھرانہ ایک بہترین گھرانہ ہے۔ اللہ نے آپ کی مدد کی تھی۔ آپ بے گناہ تھیں، معصوم تھیں۔ آفتاب ملک کی اچانک آمد اور بھائی جان سے ساری بات سننے کے بعد انہوں نے فوراً ہی آپ کو مانگ لیا اور آپ ذریعہ بھان سے بچ گئیں۔ کیا انکل کو یہ سب پتا تھا؟ اس نے مری مری آواز میں پوچھا۔ ہاں، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ آپ سے میری دلچسپی کی وجہ کیا تھی۔ میں کبھی کبھی اس قصور پر نادم ہو جاتا تھا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں اگر یہاں نہ رہتا ہوتا آپا کے پاس تو پھر شاید آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ مجھے آپ کی تعلیم کے ادھورا رہ جانے کا بہت افسوس تھا، کیونکہ ایک بار میں نے آپ کو بڑے بھیا سے اپنی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا۔ آپ بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھیں۔ آپ کے خواب، ایلیا کو لگا جیسے کوئی اس کا دل چیرے جا رہا ہو۔ جب آپ واپس آئیں اور میں نے سب کا رویہ دیکھا آپ کے ساتھ اور آپ کی آنکھوں میں ٹھہری اداسی، تو میں چونکا کہیں کچھ غلط ہے۔ آپ شاید ہوش نہیں ہیں۔ مجھے لگا جیسے آپ تنہا ہیں، کسی دوست کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ آپ مجھے دوست نہیں سمجھ سکتی۔ پھر یہ سانحہ ہو گیا اور میں آپ کو بہت زیادہ سوچنے لگا۔ ایلیا نے سر جھکا لیا تھا اور آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر، یہ باتیں پھر کبھی ہوں گی۔ اس وقت تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دستخط، لیکن وہ تو میں نے کر دیے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کیا کر دیے؟ پڑھے تھے؟ کیسے پیپر تھے؟ نہیں، اس نے نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ ابی جان نے کہا تھا مختار نامہ ہے۔ کس بات کا مختار نامہ؟ کیا آپ نے پوچھا نہیں تھا؟ نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ کس قدر احمق ہیں آپ؟ عارف جھنجھلایا۔ اس میں حماقت کی کیا بات ہے؟ ایلیا، آپ نہیں سمجھ رہی، کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ ابھی تک آپا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ زیادہ عرصے تک مجھ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتی۔ جلد یا بد دیر مجھے پتہ چل جائے گا۔ یہ تو مجھے انوشا نے بتایا تھا کہ آپ کے نام کچھ جائیداد ہے۔ ایلیا، آپ کی ماما کی کوئی جائیداد بھی تھی؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ وہ ہولے سے ہنسی۔ میں کوئی کسی ملک کی شہزادی نہیں ہوں۔ امی کے والدین کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ انکل آفتاب نے ان کی شادی کی تھی۔ اوہ، پھر یہ کیا چکر ہے؟ آخر آپ آئندہ مزید کسی پیپر پر دستخط مت کیجیے گا، اور یوں اس طرح آپ اوپر نہ آیا کریں، خدا نے واسطہ۔ اس نے مڑ کر بند کمرے کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی اور سامنے بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی عورت کھلی کھڑکی سے نظر آ رہی تھی۔ نہیں، یہ خطرناک نہیں ہے۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں۔ میرا یہاں زیادہ دیر رہنا مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ اچانک کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ مڑا۔ ایلیا نے آج کالج سے چھٹی کی تھی۔ چھوٹی امی، شابی بھابھی اور روشی بھابھی کے ساتھ کہیں تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھیں، جبکہ گڑیا، اسما اور انوشا وغیرہ اپنے اپنے کالج اور اسکول گئی تھیں۔ وہ بڑے بھیا کی امی سے ملنے اوپر آئی تھی، لیکن وہ سو رہی تھیں، اس لیے وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر اس بچے کو دیکھنے لگی تھی۔ ایلیا، زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن بہت ساری خوشیاں ہمارے آس پاس ہی بکھری ہوتی ہیں، بس انہیں کھوجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایلیا نے اس کی بات سنی، لیکن اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا۔ اس کے دل پر اچانک ہی جیسے دکھ کا ایک بھاری بوجھ آ گرا تھا۔ چھوٹی امی نے ایسا کیا، ابی جان نے ایسا سمجھا، اور انکل آفتاب۔ یکا یک اس کے دل میں ان کے لیے موجود محبت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کیا دنیا میں ان جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ اور انہوں نے ایک بار بھی نہیں جتایا۔ اسے یاد آیا کہ جب انکل نے اسے بلایا تھا تو عارف کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ اسے کیسا لگتا ہے۔ شاید وہ سچ جاننا چاہتے تھے۔ وہ عورت کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ایلیا ہولے ہولے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم امی جان۔ عورت نے سر ہلایا، وہ اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ آؤ نا اندر، عورت نے بے حد پیار سے بلایا۔ تو ابی جان نے چھوٹی امی کی بات پر یقین کر لیا۔ مجھ سے پوچھا تک نہیں، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ سچ کیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے۔
تو ایلیا اسفندیار یہ تھی تمہاری اوقات کہ تمہارے سگے باپ نے تم سے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ جرم جو تم پر عائد کیا جا رہا ہے، آیا تم نے وہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں؟ اور سزا سنا دی گئی۔ قتل کے مجرم کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نہ رو۔ عورت اسے روتے دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے گرل سے ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کی جیسے وہ اس کے آنسو پہنچنا چاہتی ہو۔ پہلی بار جب وہ بوا کے ساتھ اندر کمرے میں گئی تھی تو اندر سے تھوڑی تھوڑی خوفزدہ تھی، حالانکہ بوا نے اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ نہیں کہتی۔ جب سے آئی ہیں 2-3 بار ہی دوڑا پڑا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ تم کون ہو؟ آپ کی بیٹی ہوں۔ اچھا۔ عورت کے ہونٹوں پر پہلے مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر آنکھوں میں الجھن نظر آنے لگی تھی۔ لیکن تم تو مر گئی تھیں جب اتنی سی تھیں۔ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شاید میں نے خواب دیکھا تھا کہ تم مر گئی ہو، چھوٹی سی عمر میں ہی، لیکن تم اتنے دنوں سے کہاں تھیں؟ میرے پاس کیوں نہیں آئی تھیں؟ جی بی بی جی، ان کی تو شادی ہو گئی تھی، یہ امریکہ چلی گئی تھیں، شادی کے بعد اب آئی ہیں، بوا نے بتایا۔ اچھا، میں اسپتال میں تھی نا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہارے ابو نے تمہاری شادی کر دی ہوگی۔ دیکھو اب تو میں ٹھیک ہوں، اپنے ابو سے کہو مجھے گھر لے جائیں۔ یہ جو تمہارا بھائی ہے نا بلو، یہ مجھے اس اسپتال سے لے آیا ہے۔ یہ اچھا اسپتال نہیں ہے نا؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم مجھے امریکہ لے جاؤ اپنے ساتھ، میں وہاں تمہارے کام کروں گی، تمہارے بچوں کو نہلاؤں گی، ان کے کپڑے دھوؤں گی۔ پھر جیسے اچانک کچھ یاد آیا، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اوہ، وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنا چہرہ اس کے قریب لے جا کر سرگوشی میں پوچھا، سسرال والے اور شوہر تو کچھ نہیں کہتا نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے بالکل نارمل لگ رہی تھیں۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھی تو وہ رونے والی ہو گئی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تم تو میری بیٹی ہو نا، بیٹیاں تو ماؤں کی ہوتی ہیں نا، مجھے ڈر لگتا ہے رات کو۔ لیکن وہ انہیں اداس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ پھر کتنے ہی دن وہ بے حد اداس رہی۔ اسے لگا جیسے فاؤنٹین ہاؤس کے ڈاکٹرز نے صحیح کہا تھا کہ انہیں گھریلو ماحول کی ضرورت ہے، لیکن یہ گھریلو ماحول تو نہ تھا، بلکہ قیدانہ تھا، جہاں 3 وقت کا کھانا دے دیا جاتا تھا، اور جب بھی موقع ملتا بوا کے ساتھ چلی جاتی، ان کی کنگھی کرتی، کپڑے تبدیل کرواتی، اور یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی۔ اسے ان سے ماں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ چوم لیتی، کبھی پیشانی، کبھی گلے سے لگاتی، مختلف مشورے دیتی کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں ڈاکٹر بہت ماہر ہے۔ اسے کہیں سے بھی پاگل نظر نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھار 1-2 جملے ایسے کہہ جاتی جو انہیں پاگل ظاہر کرتے تھے، ورنہ عام طور پر نارمل ہی ہوتی تھیں۔ بوا سے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ بلال کے بعد ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی جو چند دن کی ہو کر مر گئی تھی۔ ان دنوں ان کی ذہنی حالت خراب رہی تھی۔ بچی بھی اسی حالت میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس پاگل پن کی وجہ اس نے پوچھا تھا۔ اللہ جانے بچی، تیرے ابی جان کو میں نے کہتے سنا تھا یہ پاگل پن کی بیماری موروثی ہے ان کے خاندان میں، باقی انسانی دماغ کا کیا پتہ کہ کب اس میں کیا فطور سما جائے۔ کئی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ بڑے بھیا سے بات کرے، ان سے کہے کہ وہ امی جان کو یوں الگ تھلگ نہ رکھیں، سب کے درمیان نارمل زندگی گزارنے دیں، لیکن پھر بڑے بھیا سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ان دنوں پتہ نہیں کیوں بڑے بھیا غصے میں رہتے تھے۔ 1-2 بار اس نے انہیں شابی بھابھی سے تکرار کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ تم نہ رو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، چپ کر جاؤ میری بچی۔ انہوں نے اسے پچکارا تو بائیں ہاتھ کی پشت سے اس نے آنسو پونچھے۔ مجھے بتاؤ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، اس نے جلدی سے کہا۔ سر میں درد ہے، ادھر اندر آؤ، میں سر دبا دیتی ہوں تمہارا، وہ پیار سے بولی۔ دم کروں گی تو درد ٹھیک ہو جائے گا، آؤ نا۔ ایلیا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس بڈھی سے کہو نا آ کر دروازہ کھول دے، ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ ایلیا اچھا کہتے ہوئے مڑی اور اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھول کر چابی کو دیکھا، پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ٹی وی ٹرالی کے دراز میں رکھی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رونا چاہ رہی تھی، دل کسی بھاری بوجھ تلے دبا تھا۔ جب بھی اس کا جی چاہتا تھا وہ چابی لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ اب اسے بڑی امی سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا، اور وہ انہیں بڑی امی کہہ کر ہی بلانے لگی تھی۔ مونا نے اسے بتا دیا تھا کہ امی کے کمرے کی چابی یہاں دراز میں ہوتی ہے۔ آخر میں کیوں اس دنیا میں آئی؟
بستر پر گر کر روتے ہوئے اس نے کتنی ہی بار سوچا، کسی کو میری چاہ نہیں ہے اور کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ اگر انکل آفتاب اس روز نہ آئے ہوتے اور مجھ سے ہمدردی نہ کرتے تو میں اس 70 سالہ زریابان کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ روتے روتے اس نے جھرجھری لی۔ آپ اتنی مایوس کیوں ہیں ایلیا؟ ایک گمبھیر آواز کانوں میں گونجی تھی۔ کوئی آپ کا منتظر ہے، خوشیاں تو آپ کے قریب بکھری پڑی ہیں، بس انہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر کہیں گہرائی میں ایک انوکھا سا احساس ابھرا تو وہ روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عارف مصطفیٰ، نہیں بھلا میرا اور عارف مصطفیٰ کا کیا ساتھ؟ گویا چھوٹی امی کی بات سچ ثابت ہو جائے۔ اندر جلنے والی روشنی کی ننھی سی لمک بھڑک کر بجھ گئی۔ زندگی صرف ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اندر پھر آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اس نے گھبرا کر سیل فون اٹھایا اور آفتاب ملک کا نمبر ملایا۔ انکل، یہ میں ہوں ایلیا۔ ایلا بچے، کیا ہوا؟ یہ تمہاری آواز، تم رو رہی ہو؟ وہ یکدم گھبرا گئے تھے۔ انکل، اس نے پھر امڑ آنے والے آنسوؤں کو پونچھا۔ انکل، کیا میری امی کی کوئی پرسنل پراپرٹی بھی تھی؟ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہیں حیرت ہوئی۔ ان کے والدین وفات پا چکے تھے، آپ نے ان کی شادی اپنے گھر سے کی، ان کے والدین کی کوئی پراپرٹی تو ہوگی نا؟ زیادہ نہ صحیح گھر تو ہوگا ان کا، اور ظاہر ہے وہ ماما کو ہی ملنا تھا نا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے، پھر آہستگی سے بولے، ایلا بچے، مجھے اصل بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ انکل، انوشا اور مونا کا خیال ہے کہ ابی جان نے مجھے کسی جائیداد کے چکر میں طلاق دلوائی ہے، اور عارف نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی پیپر پر دستخط نہ کروں، لیکن ابی جان نے تو مجھ سے کسی مختار نامے پر سائن کروائے ہیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اوہ ایلا، تم کتنے بجے کالج جاتی ہو؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا۔ 8 بجے۔ تمہیں کون ڈراپ کرتا ہے؟ کبھی بڑے بھیا اور کبھی ڈرائیور۔ تو بیٹا کل وہیں گیٹ کے پاس رکنا۔ آپ یہاں ہیں لاہور میں؟ ہاں، میں کسی کام سے آیا تھا، تمہاری خاطر رک گیا تھا، شاید کوئی سبیل تم سے ملنے کی ہو سکے۔ تمہاری چاچی نے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ تم سے فون کر کے کالج آنے کا پوچھوں کہ تمہارا فون آ گیا۔ کل انشاءاللہ باتیں ہوں گی اور ہم اس صورتحال پر غور کریں گے، اور میں تمہیں بتاؤں گا سب۔ جی اچھا، اوکے، اب رونا نہیں ہے، میں اور تمہاری چاچی ہیں نا۔ وہ فون بند کر کے کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ وقت کٹ نہیں رہا تھا۔ رات بھر تقریباً جاگتی ہی رہی تھی۔ صبح سر بوجھل ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو جی چاہا کہ کالج نہ جائے، ویسے بھی کالج میں ہفتہ طالبات چل رہا تھا، لیکن پھر انکل آفتاب کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور وہ نیچے آئی تو بڑے بھیا لاؤنج میں گول میز کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ پراٹھے اور آملیٹ کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، تم بھی ناشتہ کر لو، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ لو کھاؤ، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا رول کیا ہوا پراٹھا جس میں آملیٹ تھا، اس کی طرف بڑھایا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور ہنسے۔ آملیٹ وتھ پراٹھا رول، پراٹھا آملیٹ، بڑے بھیا نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو بڑے بھیا پراٹھا اور آملیٹ اسی طرح پراٹھے کا رول بنا کر اس میں آملیٹ رکھ کر اسے دیا کرتے تھے۔ بھئی کھاؤ آملیٹ وتھ پراٹھا رول۔ پھر دونوں باری باری اس میں سے نوالے توڑتے تھے۔ بڑے بھیا تو تب بھی جانتے تھے نا کہ وہ ان کی سگی بہن نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا رول ہوا پراٹھا واپس رکھ دیا اور بھیگی بھیگی پلکیں جھکا لی۔ بڑے بھیا کو بھی شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ خوش رہا کرو ایلیا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور دیکھو بات ادھوری چھوڑ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ تم نے جانا ہے کالج؟ ہاں، وہ کھڑی ہو گئی۔ تم ناشتہ کر لو، میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ بڑے بھیا نے ایک لمحے کو ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھایا اور پھر واپس کھینچ لیا۔ اوکے، پھر کینٹین میں کچھ کھا لینا۔ یہ کبھی کبھی التفات جہاں اسے خوش کرتے تھے وہاں اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھی بھر جاتے تھے۔ بڑے بھیا نے تمام راستے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی خاموش رہی، کچھ سوچتی رہی۔ پھر بڑے بھیا اسے گیٹ پر اتار کر آگے بڑھ گئے۔ لڑکیاں اندر جا رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایلا بیٹا، دائیں طرف سے انکل آفتاب نے آ کر کہا تو وہ چونکی۔
انکل اس کے لبوں سے نکلا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی ان کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ تب اس نے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور لگ رہے تھے۔ چاچی ٹھیک ہیں؟ ہاں، انہیں بھی لے آتے، بہت اداس ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ اب آیا تو ضرور لاؤں گا، وہ بھی تمہارے لیے پریشان ہے۔ پھر ہوٹل تک خاموشی رہی۔ کمرے میں آ کر پہلے انہوں نے فون کر کے ناشتہ منگوایا۔ مجھے پتا ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، پہلے دونوں ناشتہ کریں گے پھر باتیں ہوں گی۔ وہ مسکرائے اور واش روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ بیٹھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسفندیار، سمر حیاتان اور میں، ہم تینوں گہرے دوست تھے۔ ہماری دوستی کی ابتدا فرسٹ ایئر میں ہوئی تھی۔ سمر حیات عمر میں ہم سے چھوٹا تھا، لیکن ہم نے ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ ساہیوال سے ملتان پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ میرے والد صاحب کا خیال تھا کہ ساہیوال میں رہ کر بگڑتا جا رہا ہوں۔ اسفند کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے ملتان ماموں کے پاس بھیج دیا تھا، اور ان کا بھی خیال تھا کہ عورت ہونے کی وجہ سے اسفند ان کے کہنے میں نہیں ہے۔ اسفند کے مزاج میں تھوڑی تیزی تھی۔ وہاں اس نے کچھ لڑکوں سے جھگڑا کر لیا تھا، اس لیے اس کی ماں نے خوفزدہ ہو کر یہاں بھیجا تھا۔ جبکہ سمر حیاتان ملتان میں رہتا تھا۔ اس کے بابا حیات تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے۔ سندھ میں اور سرگودا میں ان کی بڑی زمین تھی۔ ملتان میں بھی ان کا گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ میرے والد بھی زمیندار تھے، کافی زمین تھی، حویلی بھی بہت بڑی تھی، لیکن سمر حیاتان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہ تھے۔ لیکن سمر بہت پیارے مزاج کا لڑکا تھا۔ ہم اکثر اس کی حویلی چلے جاتے تھے۔ خوب باتیں تواضع کی جاتی۔ میں تو ہاسٹل میں رہتا تھا اور اسفند اپنے ماموں کے گھر، لیکن وہ تقریباً ہر ویکنڈ پر ہم دونوں کو گھر لے جاتا تھا۔ ہماری حیثیت گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی تھی۔ سمر حیاتان کے گھر میں اس کے والد ملک حیاتان، والدہ اور اس کی ایک بھانجی تھی۔ سمر کی بہن کا انتقال ہو چکا تھا اور بھانجی ان کے پاس رہتی تھی۔ بہنوئی بیوی کی وفات کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ سنا تھا انہوں نے وہاں ہی شادی کر لی تھی۔ بیٹی سے ان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ جن دنوں ہم نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تو سمرین 10 سال کی تھی۔ ایلیا جو ساکت بیٹھی ملک آفتاب کو سن رہی تھی، یکدم چونکی۔ سمرین، اس کی ماما، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔ سمرین سب کی لاڈلی تھی۔ ملک حیاتان کی تو جیسے اس میں جان تھی، اور سمر بھی اپنے سے صرف 7 سال چھوٹی بھانجی کے بے حد لاڈ اٹھاتا تھا۔ سمر اپنی بڑی بہن سے 11 سال چھوٹا تھا۔ ہم نے گریجویشن کر لیا تو اسفندیار کی شادی اپنی کزن سے ہو گئی، جو عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن اس کی ماں کا خیال تھا کہ چچا کے بہت احسان ہے اس پر، اس لیے۔ بہرحال اسفندیار ہوش اور مطمئن تھا۔ وہ واپس لاہور چلا گیا تھا اور چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگا تھا، لیکن مہینے 2 مہینے بعد ایک چکر ضرور لگا کرتا تھا۔ میں نے اور سمر نے ماسٹرز کر لیا۔ ہماری بھی شادیاں ہو گئیں، لیکن ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ایسے ہی رہا۔ میری اور سمر کی اکثر ملاقات رہتی تھی، کبھی وہ ساہیوال آ جاتا، کبھی میں ملتان چلا جاتا۔ لیکن اسفندیار اب کم کم آنے لگا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی کا ذہنی توازن خراب ہو رہا تھا۔ شروع میں تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بلال کی پیدائش کے بعد حالات زیادہ بگڑ گئے، یہاں تک کہ اسے پاگل خانے میں داخل کرانا پڑا۔ ان دنوں اسفندیار کی چچا سے لڑائی ہو گئی تو وہ ان سے ناراض ہو کر ملتان ماموں کے گھر آ گیا، اور یوں ایک بار پھر وہ اور سمر اکٹھے ہو گئے۔ سمرین ان دنوں BA کر رہی تھی۔ اسفند نے سمر کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ چچا سے الگ اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ کام چل پڑا تھا، دونوں ہی خوش تھے، مگر جیسا کہ میں نے بتایا، اسفند کے مزاج میں بہت تیزی تھی۔ ماموں نے سمجھایا کہ ماں اکیلی تمہارے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، تم لاہور ہی جا کر کام سیٹ کرو۔ تو وہ ان سے ناراض ہو کر سمر کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اس کے لیے گھر تلاش کر دے، کرائے کا۔ یہ ہماری اتنی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک تیرے اکیلے کے لیے جگہ نہیں۔ سمر نے بے حد خلوص سے اسے اپنے گھر رہنے کی آفر کی۔ وہ 1 سال وہاں رہا۔ اس کے اور سمرین کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کب اور کیسے ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں سمرین سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، تم ایک شادی شدہ شخص ہو، تمہارے 2 بیٹے ہیں، بلکہ 3 بچوں کے باپ بن چکے ہو۔ بیٹی چند گھنٹے زندہ رہ کر مر چکی تھی، اور سمرین
مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ وہ 2 پونیاں کیے سمر سے لاڈ کر رہی ہوتی تھی، لیکن اب وہ بچی نہیں ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ تم سمر سے بات کرو۔ نہیں، میں کس طرح؟ سمر کیا کہے گا کہ تم نے اس کے گھر میں رہ کر؟ نہیں اسفندیار، تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ کچھ افاسا اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن اس کی والدہ کی وفات کی خبر آ گئی۔ میں اور سمر بھی لاہور اس کے ساتھ ہی گئے تھے۔ لاہور سے واپس آ کر میں کراچی چلا گیا۔ میرے بہنوئی وہاں اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد میں واپس آیا تو ایک دن سمر میرے پاس آیا، بہت پریشان۔ آفتاب، اسفندیار نے میری معصوم بھانجی کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی ہے کہ وہ اسے بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ بابا جان نے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے آفتاب؟ سمرین اور وہ 2 بچوں کا باپ، پھر ذات برادری، اور سمرین نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ تم ہی اسے سمجھاؤ، تمہاری بات تو مانتی ہے، تمہیں بھائی کہتی ہے۔ بابا جان کا پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا، لیکن سمرین پر میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے جو انکشاف کیا اس نے مجھے کچھ دیر کے لیے ساکت کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اسفند نکاح کر چکے ہیں۔ یہ بات جب بابا جان ملک حیات خان کو پتہ چلی تو انہوں نے سمر سے کہا، اسفند کو بلاؤ اور اسے کہو اپنی بیوی کو آ کر لے جائے، ابھی اسی وقت، صرف 3 کپڑوں میں۔ آج سے ہمارا اسے ہر تعلق، ہر رشتہ ختم۔ تب میں سمرین کو اپنے گھر لے آیا اور میں نے اسے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ سمر آیا تھا رخصتی کے وقت اور اس نے سمرین سے کہا تھا، ہم نے تمہارے لیے بہت سارے خواب دیکھے تھے، تم نے سارے خوابوں کو کرچی کرچی کر دیا۔ یہ کرچیاں ہمیشہ ہمیں لہو لہان کرتی رہیں گی۔ آفتاب نہ ہوتا تو تم اس طرح عزت و آبرو سے رخصت بھی نہ ہوتی۔ سمرین، تم نے ہمیں جیتے جی مار دیا۔ بابا جان تمہیں کس جان سے رخصت کرنا چاہتے تھے، اندازہ نہیں کر سکتی تم۔ یہ میری طرف سے چیک ہے 15 لاکھ کا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بالکل خالی ہاتھ جاؤ۔ سمرین چیک لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسفند نے وہ چیک لے لیا۔ وہ لوگ کہاں ہیں اب؟ ایلیا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ کوئی تھا اس دنیا میں، کہیں اس کا کوئی اپنا؟ پتہ نہیں بیٹا۔ آفتاب اب یکدم تھکے تھکے نظر آنے لگے تھے۔ سمر حیات خان کچھ ہی عرصے بعد کراچی شفٹ ہو گیا تھا۔ مجھ سے اس نے کہا تھا، آفتاب تم بہت اچھے دوست تھے ہو، لیکن تم ہمیں کبھی کھوجنے کی اور ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہیں دیکھ کر زخم ہرے ہو جائیں گے، سب یاد آ جائے گا اور ہم سب بھلا دینا چاہتے ہیں۔ میں 1-2 بار ملتان گیا، لیکن گھر میں صرف ملازمین تھے۔ اور امی جان نے کبھی یاد کیا انہیں؟ کبھی پچھتائیں؟ ایلیا کے آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے۔ سمرین کو فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ جذبات میں آ کر اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ وہ ہر وقت روتی تھی، بہت یاد کرتی تھی، اسی لیے تو اتنی کم عمری میں دل کی مریضہ بن گئی تھی۔ لیکن اس نے اسفند کو اور طلال اور بلال کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ دونوں بچوں سے بے حد محبت کی، وہ بھی اس کے دیوانے تھے۔ یہ تھے وہ سارے حالات جو تم نہیں جانتی تھیں، اور اب تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تمہاری امی کے نانا کی بے حساب پراپرٹی تھی۔ سمر اور تمہاری نانی ہی وارث تھے، تمہاری نانی کے وفات کے بعد سمرین اور سمر۔ لیکن انکل، اس نے اپنے آنسو پونچھے، نانا جان نے تو میری امی سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ ہاں، لیکن شرن تو اپنی ماں کے حصے کی سمرین وارث تھی۔ ہو سکتا ہے ملک حیات خان دنیا میں نہ رہے ہوں، اور ان کے بعد سمر نے سوچا ہو کہ وہ سمرین کو اس کا حق دے دے۔ سمر بہت نازک احساسات رکھنے والا لڑکا تھا، بہت پیاری نیچر کا۔ میں بھی بیٹا، میں واپس جا کر پتہ کروں گا وہ کہاں ہیں آج کل۔ میں سمر سے ملوں گا، لیکن عارف صحیح کہتا ہے، اب تم کسی پیپر پر دستخط مت کرنا۔ انکل، مجھے کسی جائیداد دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، سمر حیات سے، بابا جان سے اور ان کے بچوں سے۔ میں ہمیشہ خود ترسی میں مبتلا رہی کہ میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ یہ سب جو امی سے اتنا پیار کرتے تھے، مجھے بن دیکھے ہی بہت پیارے لگنے لگے ہیں۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تو ملک آفتاب نے اسے تسلی دی، میں ہوں نا، تم فکر نہ کرو۔ میں سب سمجھ گیا ہوں۔ اسفندیار نے کیوں تمہیں، یہ لالچ ہی انسان کو اندھا کرتا ہے، اور اسفند تو ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن میں اور سمر اسے سمجھ نہیں سکے تھے۔ چلو بیٹا اٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس وقت کالج تو نہیں جا سکو گی، یا پھر کچھ دیر اور رک جاؤ؟ نہیں، میں گھر جاؤں گی، آپ مجھے سٹاپ پر اتار دیجیے گا، میں کہہ دوں گی کہ طبیعت خراب ہے، جلدی آ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے،
انہوں نے اسے چاچی کے بھجوائے ہوئے تحفے دیے اور اسے اسٹاپ پر ڈراپ کر دیا۔ میں تم سے رابطہ رکھوں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ ایک رشتہ تم سے ختم ہو گیا، لیکن ایک رشتہ باقی رہے گا ہمیشہ۔ میں تمہارا ماموں بھی ہوں، سمر کے رشتے سے۔ وہ مسکرائے تھے لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ تو بس تصور میں ایک بڑا گھر دیکھ رہی تھی، جہاں سمرین 2 پونیاں بنائے بھاگتی پھرتی تھی، جہاں ملک حیات خان تھے، سمر حیات خان تھے اور ماجی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کتنی ہی بار ان ناموں کو دہرایا تھا۔ ارے آج تم کالج سے جلدی نہیں آ گئی؟ شابی بھابھی لاؤنج میں ہی تھی۔ ہاں طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ ڈرائیور تمہیں لینے چلا جائے گا اور مجھے دوپٹے دینے تھے رنگنے کے لیے، ٹیکسی یا رکشے میں جانا پڑتا۔ اس نے انہیں دیکھا۔ یہ سب لوگ کس قدر دوگلے ہیں، ان کے من میں کیا ہے کاش میں جان سکتی۔ یہ اتنی مہربان تو کبھی بھی نہیں تھی۔ پھر کیا سچ مچ کہیں کوئی پراپرٹی کا ہی چکر ہے؟ شاید مونا ٹھیک ہی کہتا ہے۔ تمہیں تو کچھ منگوانا نہیں مارکیٹ سے؟ نہیں۔ وہ مختصراً کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہتی تھی۔ وہ سب جس کا علم اسے آج سے پہلے نہ تھا۔ ایلیا نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عارف مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور نہیں آیا کیا؟ وہ اسی طرح دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ میرے ساتھ جانے میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہاں، نہیں تو۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی حیرت عارف سے چھپی نہ رہ سکی۔ جب آپا نے مجھ سے کہا آج ڈرائیور نہیں آیا، تم جا کر ایلیا کو لے آؤ، تو میں بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا جتنا آپ ہو رہی ہیں۔ چھوٹی امی نے آپ سے کہا؟ اس کی حیرت بڑھ گئی۔ وہ اب سامنے دیکھتا ہوا گاڑی پارکنگ میں سے نکال رہا تھا۔ ہاں آپا نے ہی کہا، بلکہ اصرار کیا، جبکہ شابی بھابھی کہہ رہی تھیں کہ وہ طلال کو فون کر دیتی ہیں، وہ ایلیا کو پک کر لیں گے، لیکن آپا نے کہا میں فارغ ہی تو بیٹھا ہوں، چلا جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ سب یکا آپ پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں۔ ایلیا اسی طرح باہر دیکھ رہی تھی۔ میں اب صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے مونا کی بات سچ لگتی ہے، لیکن وہ پراپرٹی ہے کہاں؟ اور میں اس کی مالک کیسے بن گئی؟ مجھے صرف اس کی کھوج ہے۔ میں بھی اس کھوج میں ہوں۔ وہ بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دل میں ایک خواہش سی مچل رہی تھی کہ کسی روز آپ کے ساتھ لمبی ڈرائیو پر جاؤں، ڈھیر ساری باتیں کروں۔ اور یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے یکایک اس کی بات کاٹی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے جل کر کہا تو عارف بے ساختہ ہنس دیا۔ کبھی کبھی اس طرح کی جلی کٹی بات آپ کے لبوں سے سن کر بہت انجوائے کرتا ہوں میں۔ پلیز یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے عارف کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایلیا اعتماد کرنا سیکھیں، میں آپ کو کہیں نہیں لے جا رہا۔ آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ میں نے صرف راستہ تبدیل کیا ہے، یہ قدرے طویل ہے، کچھ زیادہ دیر آپ کی رفاقت مل جائے گی۔ گمبھیر لہجہ دل میں اترتا محسوس ہوا تو اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ عارف نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ کاش یہ سفر اتنا لمبا ہو جائے کہ کبھی ختم نہ ہو، اس نے باآواز بلند سوچا۔ آپ جس رفتار سے چل رہے ہیں اس سے تو یہی امید ہے۔ گوست نے زیر لب کہا تھا، لیکن عارف نے سن لیا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا اور اس نے بے ساختہ مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی سی لگی۔ ایلیا کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں بہت اچھا دوست ثابت ہوں گا، مجھ پر اعتماد کریں۔ میں نے آپ کو دشمن کبھی نہیں سمجھا، لیکن دوست بھی تو نہیں سمجھتی، اس نے بے اختیار کہا۔ دوست سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا میں آپ کی الٹی سیدھی باتوں کی تائید کروں؟ الٹی سیدھی باتیں؟ عارف نے حیرت سے کہا۔ میں نے تو کبھی آپ سے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ یہ الٹی سیدھی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے گاہے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ مثلاً اس نے پوچھا۔ یہی کہ وہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ ہاں کہیں نہ کیا؟ کچھ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ جو وقتاً فوقتاً کچھ کہتے رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میری زندگی میں کہیں کسی دوسرے شخص کی گنجائش نہیں ہے۔
میں نے اپنا راستہ متعین کر لیا ہے۔ کیا؟ میں اپنی گریجویشن مکمل کر کے جاب کروں گی اور بس۔ لیکن زندگی کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ اتنی خوبصورت زندگی، اتنا لمبا سفر۔ ایلیا، آپ نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ کی عمر میں تو لڑکیوں کی بھی شادی بھی نہیں ہوتی، لیکن میری تو ہو چکی اور میں اپنی زندگی گزار چکی۔ ابھی آپ نے زندگی شروع کب کی ہے؟ جو آپ گزار چکی ہیں۔ ایلیا، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ماضی کو بھول جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ زندگی کہیں آپ کے لیے ہاتھوں میں پھولوں کی ہار لیے منتظر کھڑی ہے، اسے مایوس نہ کریں۔ نصیر احمد ناصر کی ایک خوبصورت نظم ہے۔ ابھی جگنو نہیں روٹے، ابھی آنسو نہیں ٹوٹے، ابھی سورج نہیں جاگا، ابھی تارے نہیں ڈوبے، ابھی مہتاب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے، ابھی منزل نہیں آئی، ابھی رستہ نہیں ٹھہرا، ابھی دریا نہیں اترا، ابھی گرداب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے۔ خاموش سر جھکائے اپنی انگلیوں کو مسلتی ہوئی ایلیا کی طرف اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ ہاں ایلیا، ابھی آنکھیں خوابوں سے خالی نہیں ہوئیں، انہیں ویران مت کریں، خوابوں سے سجا لیں۔ اور مجھے تو خود پتہ ہی نہیں چلا ایلیا کہ کب ایک خواب آ کر آنکھوں میں ٹھہر گیا ہے۔ یہ خواب اتنا خوبصورت ہے کہ جی چاہتا ہے کبھی آنکھیں نہ کھولوں، کہیں یہ خواب بکھر نہ جائے۔ ایلیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ گھر کی طرف چلے نا اب؟ اوکے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کا دل اتنا پتھر کیوں ہے ایلیا؟ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اوکے، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے گاڑی ماڈل ٹاؤن جانے والی سڑک پر ڈالی۔ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، کریں گی نا؟ اس نے پوچھا تو ایلیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوستی کی خوشی میں آئس کریم چلے گی؟ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ سیدھے گھر چلیں۔ یہ آئس کریم ادھار رہی، وہ مسکرایا۔ پھر کبھی صحیح۔ ایلیا خاموشی رہی تھی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، آفتاب انکل نے فون نہیں کیا۔ پتہ نہیں ان کی ملاقات سمر حیاتان سے ہوئی بھی تھی یا نہیں، اور پتہ نہیں ملک حیاتان زندہ تھے یا نہیں۔ دل کبھی کبھی بہت عجیب سے احساسات میں گر جاتا تھا۔ کبھی یکدم جی چاہنے لگتا کہ وہ ان لوگوں سے ملے، وہ جو اس کی امی کے اپنے تھے، اور کبھی عجیب سی بے حسی طاری ہو جاتی۔ عارف نے گھر میں داخل ہونے تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب وہ پورچ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو گاڑی لاک کر کے اس نے آہستگی سے اسے آواز دی، ایلیا۔ ایلیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ اصول ہم سفری تو نہیں کہ آپ مجھے پیچھے ہی چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کرتی شابی بھابی اور روشی بھابی نے مانی ہیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایلیا انہیں سلام کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عارف مصطفیٰ چند لمحے لاؤنج میں کھڑا رہا۔ شابی اور روشی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ مونا کو آواز دے کر پانی لانے کا کہہ کر وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹی امی نے سونے کی چڑیا پھانسنے کے لیے بھائی کو آگے کر دیا ہے۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اس نے سنا۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹکی، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ سونے کی چڑیا؟ کیا یہ شابی بھابی نے میرے لیے کہا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر ہولے سے ہنس دی۔ حالانکہ اس لمحے شاید مجھ سے زیادہ تہی دامہ کوئی نہ ہو۔ پتہ نہیں ان سب کو کیا غلط فہمی ہو گئی ہے، یا پھر ملک حیاتان۔ وہ ایک بار پھر ان کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس نے وہ ساری کہانی جو آفتاب ملک نے سنائی تھی ایک بار پھر دل ہی دل میں دہرا لی تھی۔ مما کے اس طرح کرنے سے ملک حیاتان کا دل کیسے ٹوٹ گیا ہوگا، اور وہ گھر۔ تبھی شابی بھابی اندر داخل ہوئی۔ تم آرام کر رہی ہو؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، بس یوں ہی ذرا ریسٹ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آپ آ جائیے نا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ٹھیک۔ یار آج تمہیں لینے گیا تھا؟ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹی امی نے بھیجا ہے۔ دیکھو ایلا، تم میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہو۔ چھوٹی امی تو سدا کی تمہاری دشمن ہے۔ تمہیں پتا تو ہے تمہارے ساتھ کیا کیا گیا تھا پہلے، اور ابھی آپ بھی کو۔ تم محتاط رہنا، مجھے تو دال میں کالا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ عارف سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں بدنام ہی نہ کر دیں تمہیں چھوٹی امی۔ ان جیسی مکار عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ تو عارف کو سب سے چھپا کر اس طرح رکھتی ہیں جیسے لڑکی ہو، اور خود ہی بھیج دیا تمہیں لینے۔ ضرور کوئی چال ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا گڑیا کو ذرا یونیورسٹی چھوڑ دے، تو ایسی ناک منہ چڑھائی کہ میرا بھائی ڈرائیور نہیں ہے کسی کا، اور اب ضرور کوئی چال ہے ان کی۔ تم ہوشیار ہی رہنا، اور اس عارف کے بچے کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جی اچھا۔
چھوٹی بہنوں کی طرح ہو اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ وہ اٹھی اور لہراتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ ایلیا انہیں باہر جاتا دیکھتی رہی۔ چھوٹی امی کی چال، لیکن عارف دل زور سے دھڑکا۔ اس کی وہ پرشوق نظریں، وہ زمانی جملے، اس کی وہ احلاس بھری گفتگو۔ نہیں، چھوٹی امی جیسی بھی ہوں، عارف مصطفیٰ ان کے کسی گیم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ اس کے دل کو یقین تھا، اور اپنے اس یقین پر ایک لمحے کو وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ اس سارے عرصے میں بھلا کتنی بار عارف مصطفیٰ سے اس کی بات ہوئی تھی؟ چند بار، لیکن ان مختصر ملاقاتوں میں ہی عارف نے اپنا اعتماد قائم کر لیا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس پورے گھر میں صرف وہی ایک شخص ہے جو اس سے مخلص ہے۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ ہم دوست ہیں۔ اس کے سیل فون کی بپ ہو رہی تھی۔ اس نے چونک کر پاس بڑا بیگ اٹھا کر فون باہر نکالا، اور دوسری طرف انکل آفتاب تھے۔ سوری ایلا بیٹا، میں فون نہیں کر سکا۔ تمہاری چاچی کی طبیعت خراب تھی، میں کراچی نہیں جا سکا تھا۔ ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی تو گیا کراچی۔ ایلیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کراچی میں سمر کا ایک دوست رہتا تھا، وکیل تھا، میری بھی اسے سلام دعا تھی۔ میں سیدھا اسی کے پاس گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے سمر کے ایڈریس کا علم ہوگا، اور میرا خیال غلط تھا۔ ایلیا کو لگا جیسے اس کا دل پھڑک کر بند ہو جائے گا۔ آپ ان سے ملے؟ اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ نہیں، وہ لوگ وہاں نہیں تھے۔ چند دن قبل سمر اور ملک صاحب امریکہ گئے ہیں۔ ملک صاحب کا بائی پاس ہونا ہے وہاں۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ دل کی دھڑکن قدرے معمول پر آ گئی۔ ہاں، وکیل سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ملک صاحب نے سمرین کے نام بہت بڑی پراپرٹی کی ہے جو اس کا حق تھا، اور سمرین کے بعد اس کی وارث تم تھی۔ سمر کے وکیل دوست نے ہی تمہارے ابی جان سے ملاقات کر کے انہیں بتایا تھا کہ ملک صاحب نے سمرین کا حصہ تمہارے نام کیا ہے، اور بہت جلد سب پیپرز تیار کر کے وہ بھجوا دیں گے۔ اسی سلسلے میں غالباً انہوں نے تم سے مختار نامے پر دستخط کروائے تھے کہ وہ خود فائدہ اٹھا سکیں، لیکن پھر ملک صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں امریکہ جانا پڑ گیا۔ اس لیے پراپرٹی کی منتقلی کا کام التوا میں پڑ گیا۔ جیسے ہی سمر واپس آتا ہے میں اسے رابطہ کروں گا۔ تم کسی کاغذ پر اب دستخط مت کرنا۔ یہ دولت بڑی بری شے ہے، محتاط رہنا۔ اسے تاکید کرتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہ دولت، جائیداد، میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے افسردگی سے سوچا، مجھے تو محبتوں کی چھاؤں چاہیے تھی۔ میں کتنی خوش تھی وہاں چاچی اور انکل آفتاب کے پاس۔ اگر ابی جان مجھے کہتے تو میں خود ہی سب کچھ ان کے نام کر دیتی۔ لیکن کاش وہ مجھ سے وہ گھر، وہ محبتیں نہ چھینتے جو زندگی میں پہلی بار مجھے ملی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے۔ مونا نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر جھانک کر اطلاع دی۔ چلو، اس ملنے والی دولت کے تو پہلے صحیح اس گھر کا ایک فرد تو سمجھا جا رہا ہے نا، ورنہ پہلے تو کبھی کسی کو بلانا یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر بکھر کر معدوم ہو گئی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے بکھرے بالوں کو درست کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سو کر اٹھی تو بارش خوب برس کر تھم چکی تھی۔ اسے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آئی تو وہ بے اختیار ہی دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گئی۔ ہر چیز دھل کر نکل گئی تھی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے لان میں دیکھنے لگی۔ درخت، پھول، پتے سب نکھرے نکھرے لگ رہے تھے۔ 2 دن سے کتنا شدید حبس تھا، لیکن آج کی بارش نے یہ حبس ختم کر دیا تھا۔ مغربی افق پر ہلکے بادل تھے، شاید ابھی اور بارش ہوگی۔ اس نے جامن کے درخت پر بیٹھی چڑیا کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ تبھی اس کی نظر گیٹ میں داخل ہوتی وائٹ کرولا پر پڑی۔ تو عارف آفس سے آ گئے۔ وہ پیچھے ہٹ کر ٹیرس پر پڑی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرانے طرز کے بنے ہوئے اس گھر میں فرسٹ فلور کے ہر کمرے کے آگے نیم دائرے کی شکل میں ٹیرس یا گیلری سی بنی ہوئی تھی۔ جب بھی کمرے میں اس کا دل گھبراتا وہ یہاں بیٹھتی تھی۔ رشتوں کا اعتماد اور مان تو وہ پہلے ہی کھو چکی تھی، لیکن اب تو یہ مان کسی پھٹی پرانی اوڑھنے کی طرح تار تار ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ خلا میں چکرانے لگی ہے۔ رشتوں کے بھرم کھلیں تو کیا اندر سے اتنی بلائیں اور خوفناکیاں برآمد ہوتی ہیں جو جیلے جانے کے قابل نہیں ہوتی؟ کیا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں؟ اس نے بے حد دل گرفتگی سے سوچا، اور ہاتھ آگے بڑھا کر بارش کے ننھے سے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کسی بھولے بھٹکے بادل نے گزرتے ہوئے چند قطرے بکھیرے تھے۔ اس روز اسفندیار نے اسے بلایا تھا۔ وہ کچھ حیران سی مونا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی۔ اسفندیار کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آ جاؤ ایلیا، یہ وکیل صاحب ہیں، تم سے ہی ملنے آئے ہیں۔
خلاف معمول ان کا لہجہ نرم تھا۔ یہ ایلیا ہے، سمرین کی بیٹی۔ انہوں نے وکیل کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ جی اچھی ہوں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ تو سمرین کی کاپی ہے۔ وکیل نے اسفندیار کی طرف دیکھا۔ کیا انہوں نے میری ماما کو دیکھ رکھا ہے؟ اس نے حسرت سے سوچا۔ بیٹا یہ کچھ کاغذات ہیں۔ انہوں نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ لاہور میں ایک پلازا، ایک ہاؤسنگ اسکیم جس میں تقریباً 35 پلاٹ ہیں، کچھ کنال کے، کچھ 5 اور 10 مرلے کے، اور ملتان کی بھی کچھ پراپرٹی کے پیپرز ہیں جو خان صاحب نے تمہارے نام کر دیے ہیں۔ اس نے فائل پکڑ لی لیکن اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ تم چاہو تو یہ پلاٹ فروخت کر دو، جو چاہے کرو، مالک ہو ان کی۔ وکیل صاحب مسکرائے۔ زرعی اراضی میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، جیسے ہی قانونی تقاضے پورے ہوئے پیپرز آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ لوگ امریکہ سے واپس آ گئے کیا؟ بائی پاس ہو گیا کیا؟ اسفندیار نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہے۔ نہیں، آپریشن تو ہو گیا ہے خان صاحب کا، کامیاب ہے، لیکن ڈاکٹر نے ابھی مزید کچھ عرصہ رکنے کو کہا ہے۔ فائل اس کے حوالے کر کے اسفندیار سے ہاتھ ملا کر وکیل چلا گیا۔ وہ فائل گود میں رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ وکیل کو سی آف کر کے اسفندیار آئے اور اس کی گود سے بے چینی سے فائل اٹھا کر اس کی ورگردانی کرتے ہوئے وہ اسے دیکھتے رہے۔ وہ مضطرب سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو۔ انہوں نے فائل بند کر کے اس کی طرف پھر دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ لوگ امریکہ گئے ہوئے ہیں؟ ان کے سپاٹ لہجے میں بڑی سرد مہری تھی۔ اس نے جھرجھری سے لے کر انہیں دیکھا۔ انکل آفتاب نے۔ کیا وہ تمہیں فون کرتا ہے؟ اب بھی کیا رشتہ ہے اس کا تم سے؟ ایلیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں ایلیا، انہوں نے یکایک آواز دھیمی اور نرم کر لی۔ یہ پلازے کی دکانوں کے کرائے وصول کرنا اور پلاٹس کی فروخت وغیرہ کے سلسلے میں تمہارا مختار نامہ چاہیے۔ میں کل شام پیپرز لے آؤں گا۔ میں تمہارا باپ اور مختار ہوں تو سوری ابی جان، میں نے ابھی سوچا نہیں ہے کہ میں کسے اپنا مختار بناؤں۔ اس نے فائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسفندیار نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کسے مختار بنانا چاہتی ہو؟ شاید کسی کو بھی نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ لڑکیوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کاغذات واپس کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہارا حق ہے یہ۔ سمرین تو اس سے زیادہ کی حقدار ہے۔ یقیناً بڈھے نے جائیداد تقسیم کرتے ہوئے ڈنڈی ماری ہوگی۔ اس سمے پہلی بار ایلیا نے اسفندیار کے لیے دل میں نفرت محسوس کی۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے امریکہ سے واپس آنے کے بعد میں یہ سب واپس کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ وہ ماما کے نام کوئی ایک ٹرسٹ بنا دیں، یتیم، غریب اور لاوارث لوگوں کے لیے۔ یہ پٹی تمہیں اس آفتاب نے ہی پڑھائی ہوگی۔ خود کیوں نہیں بنا لیتا ٹرسٹ غریبوں یتیموں کے لیے؟ اسفندیار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اس نے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسفندیار نے فائل اسے نہیں دی۔ یہ کوئی بے پرواہی سے ادھر ادھر پھینکنے والے کاغذ نہیں ہیں، میں لاکر میں رکھ دیتا ہوں۔ اور ہاں، یہ ہرناس جو تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اسے نکال دو۔ ایلیا بغیر جواب دیے ڈرائنگ روم سے نکل آئی تھی اور پھر اپنی جرت اور اعتماد پر خود ہی کتنی دیر حیران ہوتی رہی تھی۔ یہ اعتماد عارف مصطفیٰ نے اسے دیا تھا۔ ان بیتے دنوں میں کتنی ہی بار عارف مصطفیٰ سے اس کی بات ہوئی تھی، اور ہر بار ہی عارف نے اس کے اندر نیا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ جب دوستی کا رشتہ بنا تو اس نے بھی سب کچھ عارف کو بتا دیا، وہ سب جو انکل آفتاب نے اسے بتایا تھا۔ تو یہ تھی اصل وجہ۔ ایلیا، لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محض دولت کی لالچ میں بہنوں اور بیٹیوں کے بستے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ میرا گھر بسا ہی کب تھا عارف؟ دل کا درد لبوں پر آ گیا تھا۔ ہاں، مجھے ایک صاحبان مل گیا تھا، محبتیں ملی تھیں۔ میں نے انکل اور چاچی میں ماں باپ دونوں کی محبتوں کا ذائقہ چکھا تھا۔ میں اس دہلیز کو مر کر ہی چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ زندگی بھی کوئی زندگی نہ تھی ایلیا۔ بات بات پر عارف کبھی بے حد اداس ہو جاتا تھا۔ آپا چاہتی ہیں میں تم سے شادی کر لوں، ایک روز اس نے بتایا، اور پھر ہولے سے ہنسا۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے تک وہ مجھے تمہارے سائے تک سے بچانا چاہتی تھی، اور بدر کو باقاعدہ میری جاسوسی پر لگایا ہوا تھا کہ میں کہیں تنہائی میں تم سے بات نہ کروں۔ پھر آپ نے ان سے کیا کہا؟ ایلیا نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ عارف نے ایک گہری سانس لی تو ایلیا کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کاش تم اتنی امیر نہ ہوتی، اتنی بڑی جائیداد کی مالک، تو میں شاید خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ پتہ نہیں تم میرا یقین کرو گی یا نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ جب میں نے 4 سالوں بعد
اس روز صبح تمہیں لان میں بیٹھے دیکھا تو میں خدا کے ہنر و قدرت پر بے حد حیران ہوا تھا۔ شابی بھابی کہہ رہی تھیں کہ تم 4 سالوں میں ذرا بھی نہیں بدلی ہو، لیکن مجھے تو تم بہت انوکھی اور خاص سی لگی۔ شاید 4 سال پہلے میں نے کبھی دھیان سے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اور آگاہی کا یہ لمحہ ابھی ابھی مجھ پر اترا تھا۔ میرے دل میں ایک زور سی خواہش نے سر اٹھایا تو میں کسی مجرم کی طرح اسے چھپانے لگا اور احساس جرم کا شکار ہونے لگا۔ تم ایک شادی شدہ لڑکی تھیں، پھر مجھے کیا حق تھا کہ میں تمہیں سوچوں، لیکن تمہاری آنکھوں کی اداسی مجھے بار بار تمہیں دیکھنے پر اکساتی۔ میں کچن میں کھڑے مونا سے گپ لگاتے، اپنے روم کی کھڑکی سے لاؤنج میں بیٹھے کتنے ہی بار تمہیں حسرت سے دیکھتا۔ پھر چھوٹے بھیا نے بتایا کہ ایاز نے شادی کر لی۔ تمہارا دکھ میرے دل میں اتر آیا۔ میں تمہیں اسے تنہا جھیلتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں لیا۔ میں نے بغیر کسی غرض کے اپنی ذات کو الگ کر کے تمہارے لیے سوچا۔ انکل آفتاب سے بات کی اور مطمئن ہو گیا کہ تم معتبر اور پیار کرنے والے لوگوں کے پاس ہو۔ وہ تمہاری زندگی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ایسے ہی پیارے اور مشفق لوگ ہیں۔ اور ایلیا پھر تم یہاں آ گئی۔ میں جی اٹھا۔ میں نے سوچا شاید میری لگن سچی تھی۔ گو میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ میرے اندر پھر خواب بننے اور سنورنے لگے۔ میں نے بارہا تصور میں تمہیں اپنے سنگ دیکھا، لیکن وہ کتنی ہی دیر ہونٹ بھینچے بیٹھا رہا۔ میں نے آپا کو منع کر دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سمجھو کہ میری محبت میں لالچ تھا، تمہاری کروڑوں کی جائیداد کا لالچ۔ میری صبح شام، میرے دن اور رات، ماہ و سال سب تمہیں سوچنے میں گزریں گے لیا۔ میں نے آپا کے اصرار کے باوجود ہاں نہیں کی۔ جانتی ہو آپا نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ زہریلی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ انہوں نے کہا تمہیں وہ پسند نہیں تو بعد میں فارغ کر دینا، سب پراپرٹی وغیرہ اپنے نام کروا کے۔ بس میں ان سے کیا کہتا کہ آپ پسند کی بات کرتی ہیں، وہ تو میرے دل میں بیٹھی مجھ پر حکومت کرتی ہے، میرے روم میں بس رہی ہے۔ عارف اٹھ کر چلا گیا۔ تب ایلیا نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پراپرٹی نہیں لے گی، واپس کر دے گی اور نانا جان سے کہے گی کہ وہ سمرین کے نام پر کوئی ٹرسٹ، کوئی اسپتال، کچھ بھی بنوا دیں۔ پھر اگر عارف مصطفیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ بقول عارف مصطفیٰ کے ابھی ایک خواب باقی ہے، ابھی آنکھوں میں جلتل ہے، ابھی سینے میں ہلچل ہے، ابھی کھڑکی میں بارش ہے، ابھی برفاف باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی تو نہ کر سکی۔ اس کے ارادے جان کر ان سب کے چہروں سے مصنوعی نقاب اتر گئے تھے۔ ان کے رویوں میں بھی فرق نظر آنے لگا تھا۔ فائل ابھی جان کے قبضے میں تھی۔ انہوں نے اس کا کالج جانا بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کا سیل فون بھی غائب کر دیا گیا تھا۔ اب نہ وہ کسی سے رابطہ کر سکتی تھی اور نہ کہیں جا سکتی تھی۔ بڑے بھیا اور اسفندیار کا اصرار تھا کہ وہ اپنی تمام جائیداد کا مالک و مختار انہیں بنا دے۔ وہ شاید تھک کر ایسا کر بھی دیتی، لیکن عارف تھا جو اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا تھا ایلا ایسا مت کرنا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ عارف سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ جس مختار نامے پر ابھی جان پہلے ہی دستخط کروا چکے تھے وہ کہیں کھو گیا تھا۔ چھوٹی امی کا خیال تھا کہ چھوٹے یا بڑے بھیا نے اڑا لیا تھا اور ضائع کر دیا تھا، جبکہ شابی بھابی کو اس نے کہتے سنا تھا ابھی جان نے ساری دولت پر تنہا قبضہ کرنے کے لیے فی الحال وہ کہیں چھپا دیا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں کھو گیا ہے، اور یہ سب چھوٹی امی کروا رہی ہیں۔ حالانکہ پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پلازا تلال کے نام کروا دیں گی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسٹامپ پیپر کھو گیا تھا۔ انوشا کا خیال تھا کہ ایک روز اس نے بابی اور بدر کو اس کے جہاز بنا کر اڑاتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں انکل آفتاب نے فون کیا ہو، شاید نیہا کا فون بھی آیا ہو۔ انکل تو ضرور پریشان ہوں گے۔ اس نے سامنے نیلے آسمان پر اڑتے تنہا پرندے کو دیکھا۔ میں بھی اسی پرندے کی طرح تنہا اور اکیلی ہوں۔ یکدم اس کا دل گھبرایا تو وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ عارف نے کہا تھا وہ اسے نیا فون لا دے گا، پتہ نہیں وہ نیا سیٹ لایا تھا یا نہیں۔ اگر فون مل جاتا تو وہ انکل آفتاب کو فون کر لیتی۔ پتہ نہیں اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہی ہوں۔ ابھی جان کے نام سب کچھ کر دوں، انہیں مالک و مختار بنا دوں اور سب کی محبتیں حاصل کر لوں۔ محبتیں خریدی نہیں جاتی ایلیا، تم دیکھنا یہ سب کچھ دے کر بھی کچھ نہ پا سکو گی، عارف نے کہا تھا، لیکن وہ اس صورتحال سے تھک چکی تھی۔ نینا عادل سے ہی مشورہ کر لیتی تو شاید، لیکن گھر کے فون ابھی جان نے لاک کر دیے تھے۔
عارف کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوتے دیکھی تھی۔ مونا سے کہوں کہ عارف سے پوچھے وہ موبائل سیٹ لایا ہے تو وہ اٹھی ہی تھی کہ مونا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ مونا، میں ابھی تمہاری طرف ہی جا رہی تھی۔ جی وہ بڑی امی نے بہت شور ڈال رکھا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، چائے بھی گرا دی، آپ چلیں نا اوپر، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ اچھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بڑی امی سے ہمدردی تھی، اسے ان پر ترس آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بڑی امی کے متعلق بڑے بھیا سے بات کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ کہیں وہ برا نہ منائے۔ آپ چلیں نا اوپر، میں کھانا لاتا ہوں، یہ رہی کمرے کی چابی۔ اس نے مٹھی کھول کر چابی اسے دی۔ وہ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر ہوش ہو گیا تھا۔ ایمان سے اس گھر میں سب کے دل ہی پتھر سے بنے ہیں سوائے آپ کے۔ ایلیا خاموشی سے دروازہ کھول کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی امی اسے دیکھ کر ہوش تو ہوئیں لیکن ناراض بھی ہو گئیں۔ تم آج آئی کیوں نہیں؟ میرے سر میں درد تھا، میں سو گئی تھی۔ وہ افسردہ سی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ لا میں تیرا سر دبا دوں، ادھر میری گود میں سر رکھ۔ نہیں اب تو درد نہیں ہے۔ اچھا پھر اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ چونکی۔ کیا انہیں پاگل کہا جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں، یوں ہی بس سوچ رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی تو آپ کہاں چلی جائے گی؟ انہوں نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے گھر۔ ایلیا نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، میری بیٹی نہیں ہے تو؟ وہ منت کرنے لگیں تو اس کا دل دکھ گیا۔ اپنے خاوند سے ڈرتی ہے؟ وہ اداس ہو گئی۔ ہاں لیکن میں بات کروں گی پھر لے جاؤں گی۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ وہ اچھا ہے نا، تیری بات مان جائے گا نا؟ ہاں۔ ایلیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے ابی جان کو مت بتانا، بس چوری سے لے جانا مجھے چھپا کر، نہیں تو وہ نہیں جانے دیں گے۔ ایلیا نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کبھی مونا کھانا گرم کر کے لے آیا تو ایلیا نے اصرار کر کے انہیں کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد ٹیبلٹ دی۔ غالباً سکون کی گولی تھی کیونکہ وہ اکثر اسے کھانے کے بعد سو جاتی تھی۔ مونا برتن اٹھا کر چلا گیا تو وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہی۔ وہ بار بار اسے یقین دہانی کرواتی کہ وہ انہیں ساتھ ہی لے جائے گی، اور یہ کہ آج وہ نیچے نہیں جائے گی، ادھر ہی رہے گی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئیں تو ایلیا باہر نکل آئی۔ آسمان پھر بادلوں سے بھر گیا تھا، شاید پھر بارش ہونے والی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آسمان پر بھاگتے بادلوں کو دیکھتی رہی، پھر سیڑھیوں کا دروازہ بند کر کے نیچے اترنے لگی۔ لاؤنج میں صوفے پر بڑے بھیا اخبار دیکھ رہے تھے اور سامنے پڑی ٹیبل پر پلیٹ میں پکوڑے رکھے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ٹٹک کر رک گئی۔ انہوں نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ آؤ ایلا، پکوڑے لو، گرم گرم تمہاری بھابھی نے بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنائے ہیں۔ جی۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ گڑیا۔ انہوں نے صوفے پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوپر کیا کر رہی تھیں؟ ان کا انداز سرسری سا تھا۔ وہ بڑی امی کے پاس تھی۔ وہ جھجکی۔ تم سے کافی مانوس ہو گئی ہیں۔ جی۔ وہ بڑے بھیا، اسے ان کی گفتگو سے حوصلہ ہوا۔ بڑی امی اوپر بہت گھبراتی ہیں، اکیلے رہ کر تو اچھا بھلا آدمی پاگل ہو جائے۔ وہ تو میرا مطلب ہے انہیں اگر آپ نیچے لے آئیں، وہ سب کے درمیان رہیں گی تو خوش رہیں گی۔ ہاں میں بات کروں گا ابی جان سے۔ بڑے بھیا اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ ابی جان، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ بڑے بھیا، لمحہ بھر بعد اس نے کہا، وہ آپ کی ماں ہے، یہ تو آپ کا اور چھوٹے بھیا کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، انہیں وقت دیں۔ ابی جان کے پاس تو ان کی بیوی ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے ان کی، لیکن اولاد کو تو ہمیشہ ماں کی ضرورت رہتی ہے نا۔ بڑے بھیا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ تم بالکل سمرین ماما کی طرح ہو، نرم دل، مہربان، لیکن تمہیں شاید نہیں معلوم کہ وہ کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتی ہیں اور کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے انہیں اوپر رکھا ہے اور مجھے ان کا خیال ہے۔ میں نے ہی انہیں پاگل خانے سے نکال کر فاؤنٹین ہاؤس میں رکھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بڑے بھیا، لیکن اب وہ کافی حد تک نارمل ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تم کہہ رہی ہو ایلا، جبکہ انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی بلکہ تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ خدا نے واسطہ اگر نہیں بڑے بھیا، وہ تو اس نے ان کی بات کاٹی، لیکن پھر یکدم لب دانتوں تلے دبا لیا۔ عارف نے سختی سے منع کیا تھا، کبھی ظاہر مت کرنا کہ بڑی امی پر شک نہیں ہے۔ لیکن ہاں محاذ سب سمجھ رہے ہیں کہ بڑی امی نے۔ سمجھنے دو، عارف نے اسے ٹوک دیا۔ ایلا، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ اگر تمہارے دشمن کو پتہ چل گیا کہ تم اس سے واقف ہو تو تمہاری زندگی کو خطرہ بڑھ جائے گا۔ اسے عارف کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اس روز وہ چھت پر گئی تو بڑی امی سو رہی تھیں۔ وہ دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کر باہر ریلنگ کے پاس آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
آس پاس کی چھتیں ویران تھیں، یوں بھی چھتوں پر کبھی کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ کبھی کبھار کسی چھت پر کوئی بچہ پتنگ اڑاتا نظر آ جاتا، لیکن آج دوپہر 3 بجے ہر طرف ویرانی تھی۔ اس کا دل بند کمرے میں پڑے پڑے گھبرایا تھا، تو وہ اوپر چلی آئی تھی۔ اس نے ریلنگ پر جھکتے ہوئے روڈ پر گزرنے والی گاڑیوں کو دیکھا۔ اگر کبھی میں گیٹ سے باہر نکل جاؤں، کوئی رکشہ لے کر فلائنگ کوچ کے اڈے پر پہنچ جاؤں اور وہاں سے ساہیوال پہ، وہ اتنی مہو تھی کہ ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اسے ہلکا سا پش کیا ہو، اور ساتھ ایک وحشت ناک چیخ سنائی دی۔ ایک لمحے کو اس کے حواس معطل ہو گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سیدھی ہو کر مڑی۔ اس کے بالکل پیچھے چھوٹے بھیا اور ان کے ساتھ بڑی امی حواس باختہ سی کھڑی تھیں، اور ان کے حلق سے وحشت ناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس نے کسی قدر حیرت سے چھوٹے بھیا کو دیکھا، لیکن مسلسل چیختی بڑی امی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ امی پلیز، کیا ہوا؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مشکل ان کے لبوں سے نکلا تھا، پھر یکدم انہوں نے اسے اپنے دونوں بازوں میں چھپا لیا۔ امی پلیز، اس نے انہیں ریلیکس کرنے کے لیے ان کی پیٹھ کو تھپتھپایا۔ چلیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں، آپ چائے پئیں گے؟ نہیں، انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ایلیا انہیں بہلا کر اندر لے آئی۔ چھوٹے بھیا ہیں۔ جاتے جاتے ایلیا کو لگا جیسے ان کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے ہوں اور چہرے پر گھبراہٹ ہو۔ وہ سہمی سہمی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہیں دھکا دینے لگا تھا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، تو انہوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ ہاں، دینے لگا تھا، وہ دبے پاؤں تمہاری طرف جا رہا تھا، میں تمہیں دیکھ رہی تھی، میں باہر آ گئی دروازے کے پیچھے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگی اور وہ پھر چیخنے لگیں تو وہ ہولے ہولے ان کے ہاتھ سے ہلانے لگی۔ تبھی چھوٹے بھیا اسے کھلے دروازے سے آتے دکھائی دیے۔ چھپ جاؤ، چھپ جاؤ، وہ خوفزدہ ہو کر اسے اپنے پیچھے چھپانے لگیں۔ یہ تو چھوٹے بھیا ہیں بڑی امی۔ چھوٹے بھیا اندر آ چکے تھے اور وہ بڑی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان کا نام تو لیتی رہتی تھیں، لیکن شاید پہچانتی نہیں تھیں۔ طلال، بلال اکثر ان کی زبان پر رہتا تھا۔ میں امی کو دیکھنے اوپر آیا تھا، پھر تمہیں ریلنگ کے پاس کھڑے اور تمہارے پیچھے امی کو کھڑے دیکھ کر تمہاری طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ امی نے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، وہ تمہیں دھکا دینے لگی تھیں۔ میں وہاں ریلنگ کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک بڑی امی کی چیخ سن کر مڑی۔ اتنی چھوٹی سی ریلنگ ہے، تم گھبرا کر نیچے ہی گر جاتی تو۔ چھوٹے بھیا اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، شاید میں گرنے ہی لگی تھی۔ اسے بڑی امی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ چھوٹے بھیا اسے دھکا دے رہے تھے۔ پشت پر جو اسے لمس محسوس ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو۔ بڑی امی چھوٹے بھیا کو گھور رہی تھیں۔ نہیں، یہ بلال نہیں ہے، کچھ دیر بعد انہوں نے کہا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دائیں ہاتھ سے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ انہیں دھکیل رہی تھیں۔ جاؤ تم، جھوٹے، تم اس کے بھائی نہیں ہو، میں نہیں جانتی کیا؟ چھوٹے بھیا کے چہرے پر بکھرتی شرمندگی ایلیا نے محسوس کی۔ چھوٹے بھیا اس وقت امی کچھ اپسٹ ہیں، ورنہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں اور تم محتاط رہا کرو۔ وہ تیزی سے مڑ گئے تھے۔ جب وہ نیچے آئی تو چھوٹے بھیا سب کو بتا چکے تھے کہ بڑی امی اسے ریلنگ سے دھکا دے کر گرانے لگی تھیں۔ اگر میں پہنچ نہ جاتا تو ایلیا اس وقت زندہ نہ ہوتی، اور تردید کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر سکی۔ بڑی امی اسے دھکا نہیں دے سکتی تھیں تو کیا چھوٹے بھیا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی شام جب عارف اوپر آیا تو اس نے ساری بات سن کر اسے منع کیا تھا کہ وہ یہ بات زبان پر نہ لائے کہ چھوٹے بھیا کیا۔ وہ تو بڑے بھیا کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وہ تو محض اتفاق تھا، اس نے چونکتے ہوئے کہا، اور یہ اتفاق پھر بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں، خدا نے واسطہ۔ نہیں بڑے بھیا، وہ آپ کو اور چھوٹے بھیا کو بہت یاد کرتی ہیں، روز مجھ سے کہتی ہیں طلال اور بلال کہاں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اچھا، ان کی آنکھوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ لیکن جب میں فاؤنٹین ہاؤس میں جاتا تھا تو وہ مجھے نہیں پہچانتی تھیں، تو آپ اپنی پہچان کرواتے نا۔ جب ہوش و حواس نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا تو آپ تو چھوٹے سے تھے، پھر وہ آپ کو کیسے پہچانتی؟ میں نے بھی تو اپنی پہچان خود کروائی ہے۔ کیا پہچان کروائی ہے؟ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ رہی تھی وہ مر گئی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ بڑے بھیا کے لب بھینچ گئے اور چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے شاید۔ آج کتنے سالوں بعد بڑے بھیا یوں اس کے پاس بیٹھے اپنائیت سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کا دل گداز ہونے لگا، اندر کہیں کنمن ہونے لگی تھی۔ پکوڑے تو لو نا، ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کسی خیال سے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایلیا نے پکوڑا اٹھا لیا۔ ہاں تو پھر تم نے کیا سوچا ہے ایلا، اپنی پراپرٹی کے متعلق؟
ابی جان کو کیوں ناراض کرتی ہو؟ پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے تمہارا۔ میں نے سمجھایا تھا انہیں تمہاری چیز ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ابی جان تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، اور یہ کہ وہ تمہارا پیسہ جائیداد تمہارے لیے ہی محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں ان کے حلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جی لیکن میں ان کے آنے پر جب ان کا وکیل آئے گا سب واپس کر دوں گی۔ تمہارا جذبہ قابل قدر ہے گڑیا، لیکن تم خود بھی تو اس پراپرٹی کی آمدنی سے سمرین ماما کے نام پر کوئی ٹرسٹ بنا سکتی ہو۔ اسپتال بنانا چاہتی ہو یا جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو۔ میں خود، اس نے اپنی طرف حیرت سے اشارہ کیا۔ بڑے بھیا مجھے ان معاملات کا علم نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو میں کس لیے ہوں گڑیا؟ تم جو چاہو گی ویسا ہی کروں گا، بلکہ میرا خیال ہے تم کچھ پلاٹ فروخت کر دو اور اس رقم سے بقیہ جگہ پر ایک اسپتال بنوا دو غریب لوگوں کے لیے، اور پلازے کی آمدنی سے اسپتال کے اخراجات وغیرہ پورے ہوتے رہیں گے۔ لیکن وہ فائل تو ابھی جان کے پاس ہے۔ اسے بڑے بھیا کی بات صحیح لگی۔ ہاں خیر، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی تو بقیہ اراضی غالباً زرعی اراضی کے پیپرز تمہیں ملنے ہیں۔ تمہارے وکیل آئیں گے جب، تو اس کے بعد ابھی جان سے فائل لے لوں گا۔ لیکن وہ خاموش ہوئے تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ لیکن کیا؟ جائیداد کی خرید و فروخت کے سلسلے میں تمہارا مختار نامہ چاہیے ہوگا، تو شاید تم اعتبار نہ کرو مجھ پر۔ ہے ٹھیک ہے، تم نے جو سوچا ہے ویسا ہی کر لو۔ واپس کر دو سب کچھ، اور اپنی خواہش بتا دینا وکیل کو۔ ان کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ نہیں نہیں، اس نے تیزی سے کہا، میں بھلا آپ پر اعتبار کیوں نہیں کروں گی؟ وہ تو اسے تو بچپن سے ہی بڑے بھیا سے بہت لگاؤ تھا، اور یہ بڑے بھیا ہی تو تھے جنہوں نے امی کی ڈیتھ کے بعد اسے سنبھالا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل چلیں گے، اسٹامپ پیپر وغیرہ لے لیں گے، تم صبح تیار ہو جانا۔ لیکن وہ ابھی جان نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ تو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایلا چندا، میں بات کر لوں گا ابھی جان سے، اب رونا نہیں۔ شاباش، اور صبح تیاری پکی؟ کہاں کی تیاری پکی ہے بھیا؟ چھوٹے بھیا اپنے کمرے سے نکلے تو ان کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، وہ ایلا سے کہہ رہا تھا کل سے کالج جائے اپنے۔ وہ کچھ سٹ پٹائے، لیکن بی جان نے تو اسے کالج جانے سے منع کر دیا ہے۔ قریب آ کر انہوں نے جھک کر پلیٹ سے پکوڑا اٹھایا۔ ان کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ سجی تھی، اور اب جانتے ہیں ابی جان جو کچھ کہہ دیتے ہیں اس سے نہیں پلٹتے۔ ہاں ایلیا چندا، ذرا نیچے جا کر مونا سے کہو چائے تو بنا کر لے آئے۔ ایلیا بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابی جان ایلیا سے بہت خوش ہیں، اور کل کہہ رہے تھے کہ ایلیا کا بیڈ بھی اوپر امی کے کمرے میں لگا دیا جائے تو امی خوش رہیں گی۔ ایلیا کا دل کب کب آیا۔ چھوٹے بھیا نے جاتے ہوئے ایلیا کو کنکھیوں سے دیکھا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولے، ویسے آئیڈیا برا نہیں، یہ ابی جان بھی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ اور ہاں، یہ رہا وہ اسٹامپ پیپر جس پر ابی جان نے ایلیا سے دستخط کروائے تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اس نے سنا، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ بڑے بھیا کے لہجے میں استجاب تھا، اور غیر ارادی طور پر ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر رک گئی۔ بابی لایا تھا میرے پاس کشتی اور جہاز بنوانے کے لیے، میں نے یہ رکھ لیا اور اسے دوسرے کاغذ کا جہاز بنا دیا۔ چھوٹے بھیا بولے، اور تم نے اتنے دنوں سے ذکر تک نہیں کیا، ابھی جان کو بتایا تک نہیں؟ بڑے بھیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں انہیں بتانا نہیں چاہتا۔ اس نے سنا، پھر ان کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی کہ وہ کچھ سن نہ سکی۔ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی۔ مونا گنگناتے ہوئے برتن دھو رہا تھا، جبکہ بوا صبح کے دھلے برتن الماریوں میں رکھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ اسے طرز، ہمدردی اور محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مونا کو چائے کا کہہ کر حیرن بوا سے ان کی طبیعت کا پوچھنے لگی، لیکن دل جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایلا، حیرن بوا نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کی، تو یہاں سے چلی جا بچے، وہیں اپنے سسرال، ملک صاحب ہمدرد آدمی ہیں وہ تجھے۔ مونا صافی سے ہاتھ پہنچ کر چائے کا پانی رکھنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف آیا تو بوا گھبرا کر چپ ہو گئی۔ بوا، ایلیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں ان سے کیسے رابطہ کروں؟ میرا سیل فون میرے کمرے سے ابھی جان نے بدر کو بھیج کر منگوا لیا، گھر کے فون لاکڈ ہیں، باہر میں جا نہیں سکتی، انکل سے کیسے رابطہ کروں؟ کاؤنٹر سے ساس پین اٹھاتا مونا چونکا، وہ اس نے اپنی جیب کو تھپتھپایا، وہ آپ کے لیے موبائل آبی صاحب نے دیا تھا۔ اچھا، ایلیا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ابھی اپنے پاس ہی رکھو، میں جب اپنے کمرے میں ہوں گی تب دینا۔ میں اوپر جا رہا ہوں چائے دینے، تو آپ کے کمرے سے برتن اٹھانے کے بہانے جاؤں گا تو تکیے کے نیچے رکھ دوں گا۔ ایلیا نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔
مونا، بوا، عارف، ان تینوں سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن تینوں اس کے ہمدرد تھے۔ بیٹا اب تو فون آ گیا ہے نا، ملک صاحب کو فون کر دو، وہ تمہیں۔ بوا پلیز کوئی سن لے گا۔ بیٹا مجھے تمہارے لیے ڈر لگتا ہے، یہاں سب تمہارے دشمن ہو رہے ہیں، لیکن میں کیسے کہیں جا سکتی ہوں؟ اس نے بے بسی سے بوا کی طرف دیکھا۔ یہاں سب۔ بوا نے کچھ کہتے کہتے لب بھینچ لیے اور کاؤنٹر پر رکھے برتن پھر سے سمیٹنے لگیں۔ ایلیا نے مڑ کر پیچھے دیکھا، چھوٹی امی کچن کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ تیز تھا۔ کچھ نہیں، ایلیا گھبرائی۔ چھوٹے بھیا نے چائے کا کہا تھا، وہی کہنے آئی تھی، پھر میں بوا سے باتیں کرنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ انہوں نے بوا سے پوچھا۔ کیا باتیں ہونا تھی بی بی؟ حیرن بوا کو ان کی تحقیق بری لگی، یوں ہی ادھر ادھر کی، اپنی بیٹی کا بتا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر ایلیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں بلا وجہ کچن میں آ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مڑی تو ایلیا بھی سر جھکائے کچن سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے چھوٹی امی کی بڑبڑاہٹ سنی جو خاصی اونچی تھی۔ جوان لڑکی کو گھر بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسفندیار کو جانے کب سمجھ آئے گی؟ کچن میں جوان ملازم ہے اور کھڑی باتیں بگا رہی ہے۔ کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو لوگ تو سوتیلی ماں کو ہی برا بھلا کہیں گے۔ ہم سے نہیں نبھتی یہ ذمہ داری۔ میں تو کہتی ہوں اسفندیار سے کہ 2 بول پڑھا کر رخصت کرے۔ زریاب اب بھی خواہش مند ہے۔ اسے چھوٹی امی کی بڑبڑاہٹ پر ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی ہوا۔ کیا وہ اس کی جائیداد کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئی ہیں؟ ورنہ چند دن پہلے تک تو وہ عارف کو للچا رہی تھیں کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ ماما کیا ایلیا پھر غریب ہو گئی ہے؟ اس نے انوشا کی آواز سنی اور اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ مڑ کر چھوٹی امی کے چہرے کے تاثرات دیکھے، لیکن اپنی خواہش پر بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا ابھی تک لاؤنج میں بیٹھے آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی کتنی مشکل ہے، اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور تکیہ اٹھا کر نیچے پڑے موبائل کو دیکھا۔ بہت خوبصورت سیٹ تھا۔ اس کا بہت جی چاہا کہ ابھی انکل اور چاچی سے بات کر لے۔ کتنے دن ہو گئے تھے، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھا لیا، رات کو جب سو جائیں گے تب فون کروں گی۔ اس نے موبائل جوتوں کے خالی ڈبے میں رکھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور کرسی کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ دولت کتنی بری چیز ہے جو خون کے رشتوں کو بھی جدا کر دیتی ہے۔ کاش یہ سب جائیداد دولت اسے نہ ملی ہوتی، صرف ان رشتوں کی محبتیں اسے مل جاتی تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ بند آنکھوں کے پیچھے نمی پھیلتی گئی اور وہ آنکھیں موندے یوں ہی کرسی کی پشت پر سر رکھ کے سوچتی نہ جانے کب سو گئی۔ جی لسنرز، ایپیسوڈ 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔